فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے کہا کہ جو حضور کی شان میں ادنا بے ادبی کرے، ادنا ہلکا جملہ بولے، وہ تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، تم حضور کے لیے کچے لفظ استعمال کرتا۔ تو جس طرح بال مکھن سے نکالا جاتا ہے، یوں نکال کے اسے پھینک دو، اس لیے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا، علی یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ شیر خدا پیچھے ہٹ گئے، پھر فرمایا کاٹ دو۔ عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مقدمے میں، ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ ابو جہل نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ چلیں عقیدہ توحید تو سمجھ میں آیا، چلے ہم نے بالفرض اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے، لیکن ہم پھر بھی بتوں کی عبادت کریں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان نادانوں سے کہو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بت نہیں بنیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرمائیے اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ مقام دیکھیے کس طرح طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا۔ دین اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی محبت، نبی پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کی ہر ادا کو دل و جان سے اپنائے رکھنا، نبی پاک کے ساتھ جڑے رہنا، یہ مسلمان کی بقا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، جو ایک بڑے زیرک اور سمجھدار سمجھے جاتے تھے قریش میں سے، وہ یہاں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات دیکھنے اور کفار کا پیغام دینے کے لیے کافروں کے نمائندے بن کر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹ کر کے گئے تو انہوں نے جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا وجہ؟ اسلحہ زیادہ ہے، جوان زیادہ ہیں، فوج زیادہ منظم ہے، انہیں جنگ کے فن حرب و ضرب کے طریقے زیادہ آتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ رنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ یعنی وہ حکم کرتے ہیں تو وہ بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، وہ حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ تو جو قوم اس وارفتگی کے ساتھ ان سے پیار کرتی ہے، وہ ان کے دین کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ یہ خدا کا کرم ہے، اگر کسی شخص کو نصیب ہو، اس کے لیے اس قدر زیادہ بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی محبت جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، وہاں شہرت آ کے بیٹھ گئی ہے، اقتدار آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ ہر وقت رسول اللہ سے محبت کرتے، اور ان کی محبتوں کے رنگ نرالے ہیں۔ حضور نماز کا وقت تھا، ایک صلح پہ جانا پڑ گیا نبی پاک کو، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو صلح کرانا بڑا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اس کے لیے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو محبوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ٹائم نکالتے ہیں وہ لڑائیاں کرانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو جماعت کرا لینا۔ اب سب کو پتا تھا کہ حضور کے بعد جماعت کرائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سرکار کو دیر ہو گئی، جناب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب دوران نماز ہی حضور تشریف لے آئے، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کی توجہ دلائی کہ حضور آ گئے۔ این حالت نماز میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، یعنی نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں، ہن مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی۔
پیچھے ہٹے جناب صدیق اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز میں کہا ابو بکر نماز پڑھائیے. حضرت صدیق پھر پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے، نماز مکمل کرا کے حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے. نماز ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی. تکمیل نماز پر فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ، تو حضرت صدیق کے لفظ اور جملے اور عقیدت اور وارفتگی اور احترام اور تعظیم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کا امام بن جائے. اگرچہ بعد میں حضور نے جب اپنے ایام وصال میں، جو ظاہری وصال کے ایام تھے علالت کے، ان میں محبوب نے حکم دیا تو جماعتیں کرائیں، لیکن تعظیم کا یہ حال ہے جناب صدیق کی تعظیم کا. اسی طرح کا معاملہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی ہوا. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ، تو اس معاہدے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تحریر لکھ رہے تھے، تو آپ نے لکھتے لکھتے لکھا محمد رسول اللہ. تو یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. تو قریش اس پر تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہی تو ہمارا مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کاٹیں. مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا. تو بات تو ایک ہی تھی. حضور نے فرمایا چلی علی اس طرح کرو، یہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انہاں آپ ہی تے آکھیا سی، تو آپ ہی تے فرمایا سی. او بھائی تو فرمانے کو چھوڑ، تو مقام تعظیم تک نہیں پہنچا، تو رضا تک نہیں پہنچا. ایک حکم ہوتا ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، تو سمجھا ہی نہیں بات کو. وہ جی آپ نے کہا تھا، جناب کہا تھا، اور بھی کئی کچھ کہا تھا، لیکن آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیز چن لی، باقی چھوڑ دی. جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو. شیر خدا پیچھے ہٹ گئے. پھر فرمایا کاٹ دو. عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا، نہیں کاٹنا آتا. گویا مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے. حضور لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فرمانے لگے اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تمہیں تعظیم سمجھ میں نہیں آئی نبی پاک کی؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت معاب کیا ہے؟ تو سمجھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا حضرت مولا علی کے ہاتھ سے. حضرت علی تڑپ کے پیچھے رو رہے ہیں. حضور کاٹا جاتا تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری، تیروں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کاٹا نہیں جاتا. تو حضور نے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیے. آپ یہ چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ سمجھیں کہ نبی پاک کی محبت کا دین میں معیار کیا ہے. عزیز اعلیٰ حضرت بریلوی نے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری نجات صرف دروازہ رسول سے جڑنے میں ہے، تمہاری کامیابی صرف اور صرف نبی پاک کی غلامی میں ہے. تم جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر حضور سے جوڑ نہیں لیتے تمہارا بچنا ممکن ہے. ایک دوست مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا. ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو خود کہا ہے ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا اختلاف کرنے والوں ہم تو تمہاری باتیں مانتے ہیں. یہ دیکھو نا، ایک شخص اختلاف کر رہا تھا نا فاضل بریلوی سے، کہہ رہا تھا نہیں نہیں مدینہ نہیں مکہ افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بات مان لی ہے. دیکھو اختلاف مانا ہے. کہنے لگے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر. اور مان لے پائی تیری گل ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے.
ہم نے مان لیا ہے پر تو ہمارا مسئلہ بھی تو سمجھنا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ پھر نقطہ دیا فاضل بریلوی نے، فرمانے لگے تم مسئلہ نہیں سمجھتے، مکے میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 کے برابر ہے، اور اگر ایک گناہ ہو جائے تو وہ بھی لاکھ ہی جائے۔ ہاں مدینہ شریف میں نیکی کا ثواب 50,000 ہے، پر گناہ ہو جائے نا لکھا کتنا جاتا ہے؟ 1۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر کبھی تم اپنی جان پہ ظلم کر لو نا تو یا اللہ کدھر جائیں؟ مکے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بھی بولے، اور ایسا بولے اردو والے مجھے معاف کر دیں، یوں گج وج کے بولے، یوں عشق میں رج کے بولے۔ 2-4 جملے پنجابی کے مستعار لے رہا ہوں، یوں گج وج کے اور محبت میں رج کے بولے، کہنے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، کہنے لگے وہ نیک بننے والوں، مدینے میں تو گناہگار بھی نبی پاک کے بڑے چہیتے ہیں۔ کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے۔ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ پھر پتہ ہم چونکہ اللہ نے کہا تھا جان پہ ظلم کر لو تو مدینے چلے جانا، تو فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت، تو کہا جی پھر آپ نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں میری ادھر کی نیت ہے، کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، باقی اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک۔ عشق رسول کی لذت، عشق رسول کا ذائقہ، عشق رسول کی تڑپ جو آپ کو فاضل بریلوی کے ہاں ملے گی نا وہ کہیں اور۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یار اور بھی تو بڑی جگہ ہے نا جہاں سے خیر مل سکتی ہے، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کرنے میں بھی خیر ہے، یہ کرنے میں بھی بھلا ہے، یہ کرنے میں بھی۔ والا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، منکر اپنا لب لو کوئی اور، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم پر بس آپ رحمت کریں، یہ منکر ہے یہ ڈھونڈیں اگر انہوں نے کوئی اور ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ۔ داغ دلوی بڑے استاد آدمی تھے، اقبال کے بھی استاد تھے، مجھے ان کے جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا نا، جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں داغ دلوی، کہتے تھے یہ مولانا احمد رضا مولوی ہو کے اتنا اعلیٰ شعر کہتا ہے۔ انہاں مولویوں نے گل کی تاں مینوں اعتراض ہے، مولوی ہو کے، کیونکہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا جی، ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رٹا، کہیں نہ کہیں فتویٰ انہیں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ہو کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا۔ اب یہ دیکھیے یہ شعر ہے، کہتے عرش حق ہے مسند رفعت، کہتے اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ حضور کی رفعت شان کیا ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، نبی پاک کی مسند اللہ کے عرش پہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے فلانا مسند نشین ہے، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا۔ حضور بھی مسند نشین ہے، کہاں کے؟ عرش حق ہے مسند رفعت، یہ حضور کی رفعت کی مسند ہے عرش حق۔ مہربانی کرنا یار ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات بڑی مزے کی ہے۔ تو کہا اتنی ہے حضور کی رفعت شان؟ کہنے لگے نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
کہنے لگے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا، حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا سرکار کی شان کیا ہے۔ بس ہلکا سا محبوب نے سجدے میں جانا ہے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ محبوب پہ وار کے دیتا ہے جسے بھی دیتا ہے۔ تو لا و رب العرش، جس کو جو ملا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ امت کو مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ، اللہ کا شکر ہے، میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے اور کوشش کر کے پڑھا ہے ان پر۔ اگر ایک کتاب 2 جگہ سے چھپی تو میں نے کوشش کی کہ وہ جو دوسرا چھاپا ہے اسے بھی ذرا دیکھوں۔ میں نے غور سے پڑھا ہے، دیکھا 3 باتیں اگر میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے کل۔ مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن رائے تو دے سکتا ہوں نا۔ 3 چیزوں کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے، ایک علم، ایک عمل اور تیسرا عشق۔ دیکھیں میں اخلاص بھی کہہ سکتا تھا، وہ عمل میں آ گیا ہے۔ میں تبلیغ بھی کہہ سکتا تھا، عمل میں آ گئی ہے۔ میں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سکھانے پڑھانے میں وقت گزار دیا، پر چلو میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا، خود کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں۔ تو نے کیوں بات بڑھائی ہے؟ اور کیوں ویسے کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ علم، عمل اور عشق۔ اور اقبال کا بھی آپ سارا فلسفہ ڈھونڈیں گے نا تو اقبال بھی آپ کو ہر جگہ عشق کی بات کرتے نظر آئیں۔ اقبال بھی کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، سوچ سمجھ کے چلے تو عقل پکی ہوتی ہے، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے۔ ابھی وہ جناب اس کی کوئی دلیل بھی دیں، کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ اتنی آگ ہے، جسم نازک ہے، کیسے کام چلے گا؟ فرمایا عشق کود بھی گیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک کے سراپا عشق کی، آپ دیکھیں نا لوگ نعت پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مطلب کچھ نعتیں ایسی ہیں جن میں نا مزہ نہیں آتا۔ آپ نے نا نعت کہی ہے پر وہ تعریف، یعنی میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو وہ نعت خواں کہنے لگا کہ میری ایک نعت آپ نے ضرور سننی ہے، شاید اس کا خیال تھا کہ میرے سننے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو اس نے 2-4 شعر پڑھے تو میری طبیعت پر تو بوجھ بننے لگا۔ وہ نعت کیا سنا رہا تھا؟ ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگ جائے۔ میں نے اسے کہا یار مطلب نعت بھی تو کوئی نعت ہونی چاہیے، کوئی طبیعت بھی ہو نا، آپ حضور کے لیے شعر کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہر بندے کا شاعر ہونا بھی ضروری نہیں، کچھ بندے نا بیچارے کچھ نہیں آتا۔ وہ ملا جامی کے پاس ایک شخص اپنی شاعری اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا جناب یہ میں نے بڑی محنت کر کے شاعری لکھی، اب آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اچھا بندہ مربت والا ہوتا ہے، شریف آدمی، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ لے آتے ہیں کتابیں، کہتے ہیں اس پہ تقریر لکھ دیں، کیا کرے بندہ؟ اب جو ہے وہی کہنا ہے نا، بندے چاہتے ہیں ہماری تعریف کرے، آپ کہیں کیا بات ہے؟ تو ملا جامی کو اس نے شعر سنائے، کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے۔ کیا کہا جا سکتا تھا؟ اس نے پھر کہا کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے ہیں۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میری شاعری اتنی اچھی کیوں ہے؟ میں نے لکھنے کے بعد نا اسے غلاف کعبہ سے مس کیا ہے، پھر میں نے اسے حجر اسود سے لگایا ہے، پھر مقام ابراہیم سے لگایا ہے۔ حضرت جامی
اس کی بات سن کے نہ تنگ آ گئے، کہنے لگے تجھے ساری جگہ نظر آئی تھی، آب زمزم والا کنواں نظر نہیں آیا تھا؟ ایک ڈبکی وہاں بھی اگر لگا دیتا تو چلو مہربانی ہو جاتی۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کراچی کلفٹن پہ نا دو شاعر بھاگے جا رہے تھے، ایک آگے آگے دوسرا پیچھے پیچھے، تو اگلا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو میں نے روک لیا، میں کہ باجی کی ہویا ہے؟ اس آخیا وہ اپنی نظم سنا گیا اور میری نہیں پہ سنتا۔ آپ کو نئی شاعری آتی تو بھائی آپ نہ کریں، لیکن حضور کے لیے آپ نعت کہیں تو نعت ذرا سونی دیکھیں نا، یہ انداز ہے نبی پاک کے لیے کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، عمر جاؤں اس انداز تکلم پر، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، اور بڑا کچھ کہہ کے آخر میں کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ۔ وہ اعلیٰ حضرت گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ، پرانی تصویریں جن لوگوں نے دیکھی ہیں نا حرم شریف کی، تو پرانی تصویروں میں نا گنبد خضرا شریف کے سامنے دو کھجوروں کے درخت تھے، بالکل سرکار کے روضہ پاک کے سامنے۔ اب مدینہ شریف میں مشاعرہ ہو رہا ہے، تو ایک شاعر نے شعر کہا، اس نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تو نے نبی پاک کے حجرے کو خیمہ لیلا کہہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا مولانا اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ کہہ دیں شعر، تو فرمایا کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہی استعارہ یہی تشبیہ لے کے شعر کہنا ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ فرمانے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، کہہ دیتے ہیں اگر کہنا ہے تو۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور انہوں نے جب نبی پاک کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے عشق کی بات کی، محبت کی بات کی، تعظیم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کی بات کی۔